سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بنایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو ہے قاسم، میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ، جس کے دامن میں جنت سبائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ گرامی قدر میرے معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو رات گزر چکی ہے یہ رات شب معراج کی رات ہے۔ اسی حوالہ سے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے چند باتیں ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کا بلکہ تمام کائنات کا سب سے بڑا معجزہ یہی معجزہ ہے، معجزہ معراج۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں اسی کا بیان ہے، اور آپ علیہ السلام کا ایک خصوصی اعزاز اور امتیازی معجزہ ہے۔ اس معجزہ کو سننے سے پہلے چند باتیں ہر کسی انسان کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات کہ آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے یہ معجزہ، یہ معراج، یہ اسراء کروایا، یہ نیند کی حالت میں نہیں ہے، یہ بیداری کی حالت میں ہے۔ اگر نیند کے اندر ہوتا تو اسے خواب کہا جاتا ہے۔ کہ آپ علیہ السلام کو پہلے نیند سے بیدار کیا گیا، پھر آپ کو معجزہ کروایا، پھر آپ کو یہ سفر کروایا۔ اگر یہ سفر نیند میں ہوتا تو اسے خواب کہتے ہیں۔ وہ خواب مجھے اور آپ کو بھی آ سکتا ہے، اور ایسا خواب بھی آ سکتا ہے کہ میں اور آپ ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم آسمانوں پہ گئے ہیں، ہم نے پہلا آسمان دیکھا، ہم نے دوسرا آسمان دیکھا، ہم نے تیسرا آسمان دیکھا۔ یہ خواب ممکن ہے، لیکن آپ علیہ السلام کو یہ معجزہ خواب میں نہیں کروایا۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو پہلے بیدار کیا گیا، نیند سے اٹھایا گیا، پھر آپ کو لے جایا گیا۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ اس سفر کے اندر آپ کی روح بھی شامل ہے اور آپ کا جسم اطہر بھی شامل ہے۔ آپ پوری ہوش و حواس کے ساتھ، آپ کو ہر مقام یاد ہے، کہاں کہاں مجھے اتارا گیا، کہاں کہاں مجھے پھر دوبارہ سوار کیا گیا، سارے مقامات آپ کو یاد ہیں۔ تو یہ باتیں ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقی، یہ آپ کو ہوش و حواس کے اندر، اور آپ کو بالکل یاد ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں
کہ یہ خواب ہے، یہ خواب میں نہیں۔ اور ایک اور بات، یہ رات مکمل رات بھی نہیں ہے بلکہ رات کا ایک حصہ ہے۔ رات کا ایک حصے میں آپ علیہ السلام کو ساری دنیا، ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت، پھر جہنم، پھر صریف الاقلام، پھر عرش معلیٰ، وہاں سے آپ کو پھر واپس مکہ مکرمہ میں لایا گیا۔ تو یہ رات ایک حصہ تھا، مکمل رات نہیں تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اس آیت مبارکہ میں سفر کا وہ حصہ ہے جو زمین پر آپ کو کروایا گیا۔ پہلے آپ مکہ مکرمہ، پھر حتیم، بکر زمزم، پھر بیت المقدس، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ معراج پھر بیت المقدس جو سیڑھی لائی گئی اس کو معراج کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے۔ آپ سو رہے تھے کہ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، جبرائیل امین جو سید الملائک ہیں، جو سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے فرشتوں کے اندر، وہ تشریف لائے۔ اور تشریف لانے کا انداز کیا تھا؟ تشریف لانے کا انداز کچھ یوں تھا، دروازے سے تشریف نہیں لائے، دروازے پر دستک نہیں دی۔ اگر جبرائیل امین دروازوں پر دستک دیتے تو آپ کو تکلیف ہوتی، آپ کی نیند خراب ہوتی، آپ اٹھتے، آپ دروازہ کھولتے۔ یہ آپ کی شیان شان نہیں تھا، بلکہ جبریل کیسے تشریف لائے؟ جبریل امین کا تشریف لانے کا انداز یوں تھا کہ چھت پھٹتی ہے اور آپ چھت کے ذریعے آپ کے کمرہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ چند مزید فرشتے بھی تھے، اور آپ علیہ السلام سو رہے تھے، آپ میٹھی نیند سو رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کو اس کی شیان شان بیدار کرنا، اس کو عزت کے ساتھ، اس کو احترام کے ساتھ، اس کو ادب کے ساتھ، اس کو اس کے مقام کا لحاظ کر کے اس کو بیدار کرنا۔ تو جبرائیل سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ، میں تیرے محبوب کو کس طرح اٹھاؤں گا، میں تیرے محبوب کو کس طرح بیدار کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، ہم اپنے محبوب کو خود ہی بیدار کر دیں گے، ہم اپنے محبوب کو خود ہی نیند سے اٹھائیں گے۔ تو جبرائیل امین تشریف فرما ہے، چند اور بھی فرشتے تشریف فرما ہے، اور آپ جبرائیل سوچ رہے ہیں تو اللہ نے الہام ڈالا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ مجھے بحکم الہی اس چیز کی خبر ہوئی کہ اللہ نے میرے وجود کو کافور سے بنایا ہے، اللہ نے میرے وجود کو کستوری اور کافور جو جنت کی ایک بہت بہترین مشک ہے، ایک بہت بہترین خوشبو ہے، اس کافور سے اللہ نے میرے جسم کو بنایا ہے۔ لیکن مجھے یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ اللہ نے میرے جسم اطہر کو کافور کا کیوں اور کس لیے بنایا ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا کہ آپ سو رہے ہیں اور میں آپ کو کس طرح اٹھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کو خادمانہ انداز سے اٹھانا، جیسے خادم اپنے مالک کو اٹھاتا ہے یا شاگرد اپنے استاد کو اٹھاتا ہے،
کہ کہیں میرے مالک کو، کہیں میرے استاد کو کھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، تو جبرائیل امین کو الہام ہوا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آپ سو رہے تھے اور آپ کی پاؤں کی تلیاں وہ بالکل واضح تھی، اور مجھے الہام ہوا، مجھے غیبانہ طور پر بتایا گیا، اور میں نے اپنے کستوری والے ہونٹ جبرائیل حضرت علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی تلیوں کو نیچے جب ان کو بوسہ دیا تو وہ کافور کی ٹھنڈک آپ علیہ السلام کو پہنچی اور آپ بیدار ہو گئے۔ کیسا انداز ہے، کیسا طریقہ ہے اٹھانے کا۔ پہلی بات دروازے پر دستک نہیں دی کہ آپ کی نیند خراب ہوگی، آپ چھت کے ذریعے چھت پھٹتی ہے اور آپ نازل ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے کافور والے ہونٹ آپ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے والا جو حصہ جس کو عربی میں کف کہا جاتا ہے، اس ہاتھ والے سیدھے حصے کو بھی کف کہا جاتا ہے، اور پاؤں کے نیچے والے جو تلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی کف کہا جاتا ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ مجھے معراج کی رات پتا چلا کہ اللہ نے مجھے کافور کا اس لیے بنایا تھا کہ میں معراج کی رات آپ علیہ السلام کی تلیوں کو بوسہ دے کر ان کو بیدار کرا۔ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، ہر نبی کے پاس جبرائیل امین گئے ہیں، وحی لے گئے، لیکن کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ نے مجھے کافور کا کس لیے بنایا۔ آخری نبی امام الانبیاء حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اشرف انبیاء کے جب معراج کا موقع آیا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ نے اس لیے مجھے کافور کے ہونٹ دیے، مجھے کافور کا جسم دیا کہ میں آپ علیہ السلام کو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیدار کر سکتا۔ جب آپ کو بیدار کیا تو آپ اٹھے اور آپ دوبارہ جا کر حتیم میں لیٹ گئے۔ حتیم ایک مقام ہے بیت اللہ کے ساتھ، آپ وہاں جا کے دوبارہ لیٹ گئے۔ وہاں سے جبرائیل امین نے آپ کو دوبارہ اٹھایا اور اس کے قریب ایک کنواں ہے جسے بئر زمزم کہا جاتا ہے، زمزم کا کنواں۔ پھر آپ کو وہاں لے جایا گیا اور آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے سینے کے 2 حصے کیے، آپ کے قلب اطہر کو سینے سے باہر نکالا، آپ کے دل کو سینے سے باہر نکالا، اور جبرائیل اپنے ساتھ ایک پلیٹ لائے تھے جو سونے کا ایک ٹرے تھا، جو سونے کا تشت تھا، وہ آپ جنت سے لائے تھے۔ آپ کے قلب اطہر کو سینے سے نکالا، اس پلیٹ کے اندر رکھا اور زمزم کے پانی کے ساتھ آپ کے دل کو اچھی طرح دھویا۔ جب دل بالکل صاف ہو گیا تو وہ دل آپ کے سینے میں دوبارہ رکھ کر آپ کے سینے کو ملا دیا گیا، آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ پھر آپ کو براق پر سوار کیا جو جنت سے ایک جانور آیا تھا، جو خنجر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، اس پر آپ کو سوار کیا اور آپ کو بیت المقدس یعنی مدینہ منورہ میں لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ کو اتارا اور آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، اور براق کو دروازے کے ساتھ باندھا اور آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد بیت المقدس میں ادا کی۔ 2 رکعت نماز تحیت المسجد 2 نفل ادا کیے بیت المقدس۔ معزز سامعین حضرات، یہ جو سفر، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، کیوں؟ یہ زمین کا سفر ہے۔ اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ اسراء سیر سے ہے، جیسے ہم اور آپ لوگ سیر کرتے ہیں، اسے ہم سیر و تفریح کہتے ہیں۔ قرآن نبی سے اسراء کا لفظ دیا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ زمین کا سارا معاملہ تھا۔ پھر بیت المقدس سے شروع ہوتی ہے معراج، بیت المقدس سے معراج شروع ہوتی ہے۔
پھر آپ کے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی، ایک زرینہ لایا گیا، جس کے تحت آپ سے فرمایا کہ آپ اس پر چڑھیے اور آپ اس پر روانہ ہوئے۔ جبرائیل امین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سیڑھی پر چڑھتے گئے یہاں تک کہ پہلا آسمان آ گیا۔ جب پہلا آسمان آیا تو پہلے آسمان کے فرشتوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، پہلے آسمان کے فرشتوں نے آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، آپ کا استقبال کیا اور آپ پر درود و سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ سے بات چیت ہوئی۔ جب وہاں سے آپ فارغ ہوئے تو دوسرے آسمان کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ پر سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دوسرے آسمان پر جو موجود نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ان سے بات چیت کی۔ وہاں سے جب آپ فارغ ہوئے تو تیسرے آسمان تک طرف روانہ ہوئے تو تیسرے آسمان کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے آپ کو اہلاً و سہلاً کہا۔ تیسرے آسمان پر جب آپ داخل ہوئے تو فرشتوں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ تیسرے آسمان پر جو موجود نبی تھے وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ آپ کی ملاقات تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، بات چیت ہوئی۔ وہاں سے جب آپ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے تو چوتھے آسمان کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو اہلاً و سہلاً کہا، آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، آپ کو خوش آمدید کہا۔ جب آپ چوتھے آسمان پر داخل ہوتے ہیں تو فرشتے آپ پر سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے، ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ جب آپ چوتھے آسمان سے فارغ ہوئے تو آپ روانہ ہوئے پانچویں آسمان کی طرف۔ پانچویں آسمان کے فرشتے آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آپ پانچویں آسمان پر داخل ہوئے تو وہاں فرشتوں نے آپ پر سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ جب بات چیت سے فارغ ہوئے پھر آپ چھٹے آسمان کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ چھٹے آسمان کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔ چھٹے آسمان پر آپ داخل ہوئے تو فرشتوں نے آپ پر سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو ساتویں آسمان کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ ساتویں آسمان کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔ جب آپ ساتویں آسمان پر داخل ہوئے تو فرشتوں نے آپ پر سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو چوتھے آسمان پر موجود نبی تھے جو ابو الانبیاء تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان سے آپ کی بات چیت ہوئی۔ جب آپ ساتویں آسمان پر فارغ ہوئے تو آگے چلے تو آگے سدرۃ المنتہا، ایک ایسا مقام ہے جس کو قرآن نے سدرۃ المنتہا کہا ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت، بیری کا درخت جو ہوتا ہے، جو ہم بیر کھاتے ہیں، ایک پھل ہے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں سدرہ۔ تو سدرۃ المنتہا، اوپر پھر یہ مقام آ گیا۔ منتہا کا مطلب یہ ہے کہ جو نیچے والے فرشتے ہیں وہ نیچے ہی رہ جاتے ہیں، جو سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے وہ اوپر ہی،
جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس میں میری بربادی ہے، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ نے عرش معلیٰ پر بلایا ہے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ چلے جائیے، مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا، وہاں سدرۃ المنتہا سے اوپر پھر صریف الاقلام جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے، وہاں قلموں کی آواز آ رہی تھی آپ نے یہ آواز سنی ہے، جہاں لوگوں کی یہ تقدیر لکھی جا رہی تھی، صریف الاقلام سے اوپر پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ کو جہنم دکھایا گیا، پھر عرش معلیٰ پر آپ کو بلایا گیا، آپ علیہ السلام عرش معلیٰ پر جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے، عرش معلیٰ پر جب آپ حاضر ہوئے تو آپ کو اللہ کا دیدار، اللہ پاک نے آپ کا دیدار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا زمانہ نبوت کے اندر اللہ سے ایک سوال کیا کہ یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، تو نے مجھے کلیم اللہ بنایا، اور جو آخری نبی ہوں گے وہ حبیب اللہ ہوں گے، یہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، کلیم وہ ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، کلیم وہ کام کرے جس میں اللہ کا حکم ہو، کلیم وہ کام کرے جس میں اللہ کا امر ہو، اور حبیب وہ ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنائے، جس کو اللہ اپنا حبیب اور محبوب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کلیم وہ ہے جو دن کو روزے رکھے اور رات کو نوافل پڑھے، اور 40 دن اسی طرح گزار دے، لگاتار 40 دن تک دن کو روزے رکھتا چلا جائے اور رات کو نوافل پڑھتا چلا جائے، 40 دن کے بعد وہ طور سینا میں آئے تاکہ میں اللہ سے کلام کر سکوں، تاکہ میں اللہ سے ہم کلام ہو سکوں۔ لیکن حبیب وہ ہے جو اپنے بستر پر اطمینان کے ساتھ سو رہا ہو، اور میں جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل امین جو سید الملائک ہے، اس کا بیجو وہ براق پر اپنے حبیب کو سوار کرے اور عرش معلیٰ پر لے۔ یہ فرق ہے کلیم اور حبیب۔ اور آپ علیہ السلام عرش معلیٰ پر تشریف فرما ہے، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کو تحفوں و تحائف سے نوازا، آپ کو تحفے دیے اور آپ واپس آ گئے۔ جب آپ واپس آئے تو راستے میں دوبارہ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں فرمایا کہ اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو عرشوں پر بلایا اور کیا تحفہ دیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سب سے جو بڑا تحفہ دیا ہے وہ ہے نماز۔ اللہ نے میرے پر، میری امت پر 50 نمازیں فرض کی، 50 نمازیں فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، میری امت وہ بھی نہیں پڑھتی تھی۔
یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ واپس چلے جائیے اور اللہ سے درخواست کیجیے کہ یا اللہ اس میں کچھ تخفیف کر دیں، کچھ نمازیں کم کر دیں۔ آپ پھر دوبارہ چلیں گے اللہ سے عرش معلیٰ پر اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ کم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 رہ گئے۔ آپ پھر تشریف لائے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پوچھا کیا ملا؟ فرمایا اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہیں 45، آپ واپس جائیے۔ آپ علیہ السلام دوبارہ چلے گئے شیخ اللہ، پھر اللہ سے درخواست کی، پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، فرمایا 5 اور کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو 9 بار واپس بھیجا، 9 × 45، ہر چکر میں ہر بار اللہ نے 5 نمازیں کم کی، 5 نمازیں کم کی۔ جب 5 نمازیں رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ کا کوئی امت دن میں 5 نمازیں ادا کرے گا میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کوئی 5 نمازیں ادا کرے گا تو میں اس کو 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ مفسرین اکرام، علماء اکرام اس میں نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے آپ کو بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش معلیٰ پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام تو چھٹے آسمان پر تشریف فرما، چھٹے آسمان سے عرش معلیٰ پر 7 چکر، کہیں دنیا کے اندر کوئی شخص یہ اعتراض نہ کر دے کہ آپ علیہ السلام کو معراج ایک ہی دفعہ ہوا ہے۔ میں نے اس لیے اپنے محبوب کو بار بار اپنے پاس بلایا، 7 بار اپنے پاس بلایا کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ معراج تو صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور نبوت کے اندر اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی اصرار پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم میری زیارت کرنا چاہتا ہے میں اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر تم اس تجلی کو دیکھ کر برداشت کر گیا گویا تمہیں میری زیارت کر سکتا ہے۔ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور وہ بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو غش پڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو خواہش تھی ادھوری رہ گئی۔ اور جب آپ کو عرش معلیٰ سے جاتے ہوئے تو چند انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات ہے جناب عیسیٰ سے، تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر سید امام ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ جاتے ہوئے تو ملاقات ہوئی اور آتے ہوئے کس سے ملاقات ہوئی؟ صرف موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ خواہش ظاہر کی، اس کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں اور میری زیارت نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا چلو اللہ کے حبیب اللہ کی زیارت کر لیں گے اور میں اللہ کے محبوب کی زیارت کروں گا۔ اس لیے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، اور دوبارہ آپ بیت المقدس میں تشریف لائے۔
دوبارہ آپ بیت المقدس میں تشریف لائے اور وہاں تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے. جبرائیل امین نے اذان دیے اور آپ علیہ السلام نے امامت کروائی. تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی ابتدا میں آپ کے مقتدی بنے ہیں اور آپ علیہ السلام ان کے امام بنے. آپ ان کے امام بنے. آپ آئے تو آخر میں لیکن آپ کو پیدا کرنے کا آپ کو بنانے کا اللہ نے ارادہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کر دیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ بھر روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلب کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا, اس کی رحمت تخیر سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بنایا گیا. حشر کا وقت مجھے کس لیے ہو اے قاسم, میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ جس کے دامن میں جنت سوائی گئی, جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا. وما علینا الا البلاغ